تاریخ انبیاء آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ میں 10 دنوں کے اندر جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک کی پوری تاریخ کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزوں، میں پہلے آیت کے حوالے سے عرض کر دوں، ہمارا موضوع جو ہے تاریخ انبیاء کے دھوکے اور فضائل آل محمد کی جھلکیاں، اور اس میں انبیاء کی تاریخ اور ساتھ میں آل محمد کے فضائل پیش ہوں گے۔ لیکن آیت جو میں نے پیش کی ہے اس کا تعلق علم سے ہے۔ هل يستوي الذين لا يعلمون هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی، دیکھیے، اگر آپ چاہیں تو ہمارے اشرے کا عنوان عظمت علم و علماء بھی رکھ سکتے ہیں، چونکہ جو انبیاء کی تاریخ پیش ہوگی اور اہل بیت سے مرتبط کیا جائے گا، اس میں تمام مطالب کے بیچ میں جو سب سے بنیادی اور محوری مطلب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ نے جتنے بھی نبیوں اور ولیوں کو برتری اور فضیلت عطا کی ہے، معیار برتری علم کو قرار دیا، معیار برتری علم کو قرار دیا ہے۔ اور یہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل پہلے ہی نبی کے تذکرے سے سامنے آ جائے گی، لیکن اس کے پہلے میں تمہیداً جناب آدم کے ذکر سے قبل اور وہاں تک پہنچنے کے لیے زینہ اور زمینہ بنانے اور ہموار کرنے کے لیے آیت کا ذرا سا کچھ ترجمہ اور مختصر وضاحت کرنا چاہوں گا۔ هل يستوي الذين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اے نبی سے کہہ دیجئے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے، کیا عالم اور جاہل یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور یہ بھی کہہ دیجئے، اس بات کو صرف وہی سمجھتے ہیں جو صاحب عقل ہے، اور عالم اور جاہل مساوی نہیں ہو سکتے، بس یہ وہ جانتے ہیں جو صاحب شعور ہیں۔ هل يستوي الذين، عزیزان گرامی، سوال کیا گیا اللہ کی جانب سے، بہت باذوق سماعت ہے۔ میں احساس سے افتخار کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، پروردگار عالم آپ جیسی سماعت ہر جگہ کے مومنین کو عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، میں یہ کرنا چاہوں گا کہ قرآن میں ایک سوال ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اصل سوال کس کی جانب سے ہے؟ سوال خدا کی جانب سے ہے۔ تو کیا اللہ نہیں جانتا اور اپنے بندوں سے پوچھنا چاہتا ہے؟ اللہ نہیں جانتا اور بندوں سے سوال کر رہا ہے؟ عزیزوں، اگر وہ خالق اپنے بندوں سے سوال کرنے میں مجبور ہو جائے تو خالق نہ رہے۔ اس کا مطلب سوال ہمیشہ لا علمی کی وجہ سے نہیں کہلاتا، سوال کے کچھ اور مقصد ہوتے ہیں۔ ایسی آیتیں قرآن میں اور بھی ہیں، هل يستوي الأعمى والبصير، کیا دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، کیا نیکی کے بدلہ نیکی کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ ایسے سوالات وہ ہیں جس کی طرف ذرا سے توجہ کرنے کے بعد ہر انسان متوجہ ہو جائے گا کہ اس کا جواب کیا ہے۔ پھر سوال کیوں کیا گیا؟ تو سوال ہمیشہ لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوتا، نہ جاننے کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ سوال کے کچھ اور بھی مقاصد ہوتے ہیں۔ دیکھیے، باپ اپنے بیٹے سے کسی بات پر جب منع کرتا ہے اور تنبیہ کر کے جاتا ہے اور بیٹا اس کام کو انجام دے دیتا ہے تو باپ کہتا ہے کہ کیا میں نے تمہیں فلاں کام سے روکا نہیں تھا؟ روکا نہیں تھا۔ بیٹے کو باپ نے خود روکا ہے، پھر سوال کیوں کر رہا ہے؟ استاد کلاس میں ہوم ورک دیتا ہے، تکلیف کلاسی دیتا ہے شاگرد کو، اور اگلے دن اگر کوئی شاگرد ہوم ورک کر کے نہیں آتا ہے تو استاد پوچھتا ہے کیا میں نے تمہیں ہوم ورک نہیں دیا تھا؟ تو کیا استاد کو پتہ نہیں ہے، باپ کو پتہ نہیں ہے؟ استاد نے تو ہوم ورک دیا تھا۔ پھر یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ سوال اس میں نہیں کر رہا ہے کہ جواب چاہیے، سوال کا مقصد یہ ہے کہ سامنے والا اقرار کرے، اور جب سامنے والا اقرار کر لے گا تب تنبیہ کا حق حاصل ہوگا، تنبیہ کا حق حاصل ہوگا۔ عزیزان گرامی، خالق کائنات کے قرآن مجید میں اکثر سوالات اسی طریقے سے ہیں، انہی سوالات میں سے یہ سوال بھی ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ سوال اس لیے نہیں
کہ وہ نہیں جانتا اور ہم سے اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ عالم اور جاہل برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے ہیں. وہ خوب جانتا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے ہیں. وہ چاہتا ہے، وہ کہے گا کہ میں تو جانتا ہوں کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، میں چاہتا ہوں تم بھی اپنی زبان سے اقرار کرو کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. اور جب تم اپنی زبان سے اقرار کر لو گے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، تب مجھے یہ حق حاصل ہوگا کہ تم سے پوچھوں پھر اس کے مقابلے میں جو صاحب منبر سلونی ہے ایسے لولا کا نعرہ لگاتے ہیں، پھر اس کے مقابلے میں یہ کہتا ہے ایسوں کو کیوں لاتے ہو، تو یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ مجھ سے زیادہ مدینے کی عورتیں مسائل شریعہ سے واقف ہیں. پھر اس کے مقابلے میں جو پیدا ہو تو دست رسالت میں قرآن سنائے. ایسوں کو کیوں لاتے ہو جو زندگی بھر سورہ بقرہ نہیں یاد کر سکے. گفتگو ڈسکس بحث پہلے مرحلے میں زیادہ نہیں ہے، گفتگو دوسرے مرحلے میں ہے کہ خدایا یہ بتا دیں کہ کیا سارے عالم برابر ہیں؟ یا ان میں بھی کیٹیگری ہے، سب بندی ہے، درجہ بندی ہے. آواز آئے گی جب سارے انبیاء برابر نہیں ہو سکتے، بعضهم علی بعض، ہم نے بعض نبیوں پر فضیلت عطا کی ہے، تو سارے علماء کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ علماء میں بھی کیٹیگریز ہیں، درجہ بندی ہے، سب بندی ہے. تو خدایا بتا دے علماء کی درجہ بندی کے بارے میں. قرآن مجید نے کم سے کم 2 طریقے کے عالموں کا ذکر کیا ہے. ایک وہ کہ جن کے لیے قرآن نے اعلان کیا ہے کہ لفظ میں توجہ چاہوں گا اور ساتھ چاہوں گا. عزیزان گرامی، قرآن کہتا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری ماں کے شکم سے تمہیں باہر نکالا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. یعنی جاہل پیدا ہوئے. اور ایک وہ انسان تھا، اس کی جب پیدائش گفتگو ہوئی تو قرآن نے کہا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، ہم نے علم دے کے بھیجا تاکہ پڑھائیں. ایک گروہ وہ جو جاہل پیدا ہوا اور ایک گروہ وہ جو عالم پیدا ہوا. جو جاہل پیدا ہوا تھا، جب اس کو علم دینے کی گفتگو ہوئی تو قرآن نے کہا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر ذرا سا. اور جو عالم پیدا ہوا تھا، جب اس کے علم کی گفتگو ہوئی تو قرآن نے آواز دی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَعِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. تمہیں ذرا سا علم دیا گیا اور کوئی ایسا ہے جسے پوری کتاب کا علم دیا گیا. خدایا دونوں میں کوئی فرق ہے؟ اب میرے ساتھ آ جائیے گا. خدایا دونوں میں کوئی فرق ہے؟ آواز آئے گی دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہ خطابت نہیں ہے، یہ تاریخ ہے جو عرض کر رہا ہوں. دیکھو دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. جو ذرا سا علم رکھتا ہوگا وہ بہت ترقی کرے گا تو ستاروں پہ جائے گا. جو پوری کتاب پر رکھتا ہوگا وہ جب چاہے گا ستاروں کو اپنی ڈوری میں بنائے گا. جو ذرا سا رکھتا ہوگا وہ حسن قمر کے قصیدے پڑھے گا. جو پوری کتاب کا رکھتا ہوگا وہ چاند کو اپنی انگلیوں کے اشارے سے دو حصوں میں تقسیم کرے گا. ایک ہی جملے میں پوری تاریخ سے لکھی ہوئی ہے. جو ذرا سا رکھتا ہوگا وہ سورج کے اعتبار سے اپنے نظام الاوقات اور ٹائم ٹیبل کو مرتب کرے گا. جو پوری کتاب کا رکھتا ہوگا وہ اپنی سہولت کے اعتبار سے سورج کو نکالے گا اور غروب کرے گا. جو ذرا سا رکھتا ہوگا وہ درختوں پہ جانے کے لیے تگودو کرے گا. جو پوری میووں کے حصول کے لیے درختوں پہ جانے کی تگودو کرے گا. جو پوری کتاب کا رکھتا ہوگا اس کی مرضی ہوگی، درخت چلتا بہائے گا، اپنی ٹہنیوں کو جھکا کے میوے اس کے ہاتھ کے حوالہ کرے گا. جو ذرا سا رکھتا ہوگا وہ سونے کے لیے آپ میں سے 50,000 میں ساتھ اس طریقے سے چلنے لگے کہ آپ کو محسوس ہو گیا ہے کہ ایک ایک جملے میں پوری تاریخ ہوتی ہے. جو ذرا سا رکھتا ہوگا وہ سونے کے حصول کے لیے اپنا سونا حرام کر دے گا. جو پوری کتاب کا رکھتا ہوگا وہ اشارہ کرے گا یہودی کے مکان کی دیواریں سونے بدلتی ہوئی نظر آئیں گی. وہ جواہرات کے حصول کے لیے دریاؤں کی غوطہ زنی کرے گا. جو پوری کتاب کا رکھتا ہوگا اس کے ہاتھوں کے بھون جواہر بنتے ہوئے نظر آئیں گے. جو ذرا سا رکھتا ہوگا وہ وقت ضرورت پہاڑوں کی پناہ میں جائے گا. جو پوری کتاب کا رکھتا ہوگا وہ اشارہ کرے گا پہاڑ اپنی جگہ گھر میں
जो ज़रा से बनता होगा वो कालीनों में तस्वीरें शेर बनाएगा, फूट के मुजस्सम शेर बना के सामने लाएगा। जो ज़रा से लगता होगा वो 14 सदियों के बाद आसमानों में जाने के रास्ते ढूंढेगा। जो पूरी किताब में लगता होगा वो 14 सदियों पहले समावात को अपनी जूतियों से रोक दिया। अपनी जूतियों से रौन के आएगा। मेरी गुजारिश है जरा सा आप लोग इधर आ जाइएगा, पीछे अब जगह नहीं रहेगी आने वालों के लिए। पीछे से जरा सा फासला करके लोग बैठ सकते हैं साथ में। आप लोग थोड़ा सा इधर मशीन आप लोग आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, बस ठीक है, थोड़ा सा गैप बनाना बेहतर है। एक और सवाल मोहम्मद बादशाह आप लोग कैमरे के आगे ऐसा सब आगे आ रही है। अच्छा ठीक है, आगे आ सकते हैं कैमरे के कुछ लोग। एक और सवाल मोहम्मद वाला कर रहा था कि मुझे असमत इल्म पर कुछ गुफ्तगू करनी थी, लेकिन वक्त ज़्यादा हो जाएगा, लिहाजा बीच में कभी मौका मिला तो अर्ज़ करूँगा इल्म के हवाले से भी कि इस्लामी मनामे में इल्म की कितनी अहमियत है। कुरान मजीद में सबसे पहला लफ्ज़ जो कुरान होने के हैसियत से नाजिल हुआ उसका ताल्लुक़ पढ़ने और पढ़ाने से है, और सबसे पहली 5 आयतें जो आई हैं उसमें 2 बार लफ्ज़ इल्म आया है, कुल मिला के 4 बार पढ़ने और पढ़ाने का जिक्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा वरब्बुकल अकरमल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम। नबी पढ़िए, सबसे पहला लफ्ज़ कुरान का ये पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इंसान को अलग से पैदा किया। अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम। ऐ नबी पढ़िए उस रब के नाम से जिसने कलम के जरिए तालीम दी और इंसान को बता दिया। अल्लमा, इंसान को बता दिया उन चीज़ों के बारे में नहीं जानता था। इसकी वजाहत छोड़ रहा हूँ तो आपने देखा शुरुआती 5 आयतों में 4 बार पढ़ने का जिक्र है। 2 बार लफ्ज़ इक़रा है यानी पढ़िए, 2 बार लफ्ज़ इल्म, कुल मिला के 4 बार। और अज़ीज़ान ग्रामी सूरह रहमान में खालिक कायनात में जहाँ सारी नेमतें पेश की हैं इंसान से मुताल्लिक़, होरों का, ग़िलमान का, कौसर का, सलसबील का, ज़मीन का, आसमान का, सारी नेमतों का तज़किरा किया है। वहाँ सबसे पहले जिस नेमत का तज़किरा किया है वो नेमत इल्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। खिलकत इंसान का तज़किरा भी बाद में है, इल्म का तज़किरा पहले है। अज़ीज़ान ग्रामी, अल्लाह ने कुरान मजीद में लफ्ज़ अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो लफ्ज़ इल्म है। बड़ी आसानी से आपने इतना अहम कोशा सुन लिया। अल्लाह ने पूरे कुरान में लफ्ज़ अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा, ये तहकीक का चैप्टर है जो मैंने 1 सेकंड में बयान कर दिया, आपने वैसे ही सुन लिया। अल्लाह ने लफ्ज़ अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया कुरान में वो लफ्ज़ इल्म है, नॉलेज है, पढ़ना पढ़ाई है, स्टडी है। क्या अभी भी कुरान के मानने वालों को जाहिल रहने का हक है? कुरान मजीद में। और अज़ीज़ान ग्रामी, जो मुअल्लिम कुरान है वो क्या कहता है? मैं जल्दी अर्ज़ कर रहा हूँ, वज़ाहत नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तज़किरा आदम में पहुँचना है। उनको मुझे मालूम भी नहीं है, जानते हैं, बाद लोग जानते हैं, मालूम भी नहीं मैं अशरा मुकम्मल कर पाऊँगा नहीं मुकम्मल कर पाऊँगा, अल्लाह की जैसी मर्जी। लिहाजा मुझे बहुत जल्दी बहुत से बताने कम वक्त में आपके हवाले करने हैं। हदीसों की वज़ाहत नहीं कर रहा हूँ, आयत को बगैर वज़ाहत के छोड़ते हुए आगे बढ़ गया। नबी फरमाते हैं इल्म की अहमियत, इल्म हासिल करो व्यवहार से लेके कब्र की मंजिलों तक, उम्र की कोई कैद नहीं है। 70 साल के हो जाओ तब भी तुम और 15 साल के साहिब इल्म के पास। व्यवहार से लेके कब्र की मंजिलों तक इल्म हासिल करो। नबी फरमाते हो उतलुबुल इल्म वलो बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन क्यों न जाना पड़े।
اس زمانے میں امریکہ نہیں تھا، 7 سمندر اس پار کے انکشافات نہ تھے، عرب سے چین سب سے دور بھی مانا جاتا تھا اور سب سے مشکل سفر بھی تھا۔ گویا نبی یہ کہنا چاہ رہے ہیں چین میں حیوانیت نہیں ہے، کہنا یہ چاہ رہے ہیں جہاں بھی علم ملے، چاہے کتنا مشکل راستہ ہو، چاہے کتنا دور ہو، علم حاصل کرنے چلے جاؤ۔ عربی چین نہیں اس لیے سین ہے، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے۔ نبی اکرم علم کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء ورثۃ الانبیاء، جو عالم ہوتا ہے وہ نبی کا وارث ہوتا ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ نبی فرماتے ہیں علماء باقون ما بقی الدہر، علماء اس وقت تک باقی ہیں جب تک زمانہ باقی ہے، زمانے کی بقا علماء کے وجود سے ہے، علماء کے دم سے ہے۔ علماء کے بارے میں زبان بعد میں کھولنا، پہلے یہ سوچنا تمہارا وجود ان کے صدقے میں ہے۔ زمانہ باقی ہے علماء کے دم سے، علماء کے دم سے۔ نبی فرماتے ہیں، نبی کہتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کو علماء انبیاء بنی اسرائیل جیسے ہیں، ہے نا۔ عزیزان گرامی، ایسی حدیثیں اور بھی نبی کی ہیں۔ امیر المومنین کی حدیث پہ آ جائیے۔ مولا کائنات صاحب دیوان امیر المومنین، امیر المومنین بہت بڑے ادیب تھے، بہت بڑے شاعر تھے۔ اشعار کا مجموعہ دیوان امیر المومنین کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ مدرسوں میں جیسے نہج بلاغہ پڑھایا جاتا ہے، جیسے نہج بلاغہ پڑھایا جاتا ہے، ویسے ہی دیوان امیر المومنین پڑھایا جاتا ہے عربوں کو عربی سیکھنے کے لیے، عربوں کو علماء کو عربی سیکھنے کے لیے، عربی کی نزاکتوں سے باخبر ہونے کے لیے علی کے دونوں آثار پڑھائے جاتے ہیں۔ دیوان امیر المومنین کا صرف ایک شعر حوالے کر رہا ہوں۔ وہ علی تو جو افتخار کرتا ہے تو اللہ کی بندگی پہ کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کفا بی عزا ان تکون لی ربا وکفا بی فقرا ان اکون لک عبدا، میری عزت کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، میرے افتخار کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ وہ علی جو اللہ کی بندگی پہ افتخار کرتا ہے، دوسری چیز میں جس میں افتخار کیا وہ علم ہے۔ علی شیر کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم، وہ کہ جس کے ہاتھوں میں پتھر آئے تو سونا بن جائے، ہیرا بن جائے، ایسا مالدار علی یہ کہتا ہے میں اپنے رب کی اس تقسیم پہ راضی ہوں کہ اس نے جاہلوں کی قسمت میں مال رکھا، میری قسمت میں علم رکھا۔ ساتھ دے دیا تو ممبر پہ آگے ہے تو عرض کر دوں، علی کس مال کی مذمت کر رہے ہیں؟ خدیجہ جیسا مال نہیں جو ضرورت مندوں کے کام آتا ہے، بلکہ جو علی کے مقابلے میں آیا تھا مظلوموں کا مال ہڑپ کر کے غنی بن گیا تھا۔ علی کہتے ہیں تو مسجد میں مال پہ ناز کرتا ہے، ناز کرنا ہے تو علم پہ ناز کرتا ہے، علم پہ ناز ہے۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم۔ عزیزان گرامی، تو یہ علم کی اہمیت ہے۔ اب آئیے، میں نے عرض کیا کہ جب سے آدمیت کا آغاز ہوا، ولایت کا نبوت کا آغاز ہوا، اس وقت سے علم کو اللہ نے معیار برتری قرار دیا ہے، معیار برتری قرار دیا ہے۔ عزیزان محترم، جب آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی نا تو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے نبی یاد کیجیے اس وقت کو کہ جب میں نے فرشتوں سے کہا کہ میں روح زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، ایک لفظ کو دہرا رہا ہوں، اذ قال، اس عربی میں آتا ہے یاد دلانے کے لیے۔ عزیزان محترم، کل میں کربلا کوٹلہ پہ میں مجلس پڑھ رہا تھا، میرے ساتھ جو گیا تھا اس سے اگر میں کہوں کہ یاد ہے
کہ کل وہاں کیا ہوا تھا تو وہ تو بتائے گا، مگر آج جس کے ساتھ میں گیا تھا اگر میں اس سے کہوں کہ یاد ہے کل کیا ہوا تھا کربلا میں، تو آپ پلٹ کے کیا کہیں گے؟ مولانا صاحب مجھے کیا خبر، میں ہوتا تب تو بتاتا۔ تو یاد ہے، یاد کیجئے، اس سے کہا جاتا ہے جو موقع پہ رہا ہو۔ اللہ نے انبیاء کا تذکرہ جہاں جہاں بھی قرآن میں کیا، نبی سے خطاب کرتے ہوئے اس کا استعمال کیا ہے، اس قال رب کا، نبی یاد کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آدم بنائے جا رہے تھے تو نبی دیکھ رہے تھے، آپ سمجھ میں آیا نبی کا جملہ، ان تو نبیوں و آدم بین الماء والطین، وہ اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آپ و گل کے درمیان تھے، اور شیخ صدوق کی یہ روایت اب ذہن میں اترے گی کہ جناب آدم کی خلقت جب ہوئی نا تو جناب آدم نے انوار پنجتر کو دیکھا، 5 انوار کو دیکھا، پوچھا یہ کون ہے، کیا ان کو مجھ سے پہلے بنا دیا؟ آواز و قدرت آئی، آدم حد ادب، آدم حد ادب، ان کو صرف تم سے پہلے نہیں بلکہ کائنات سے پہلے بنایا۔ ہوتی نہ زمان، نہ مکین ہوتا نہ مکان، نہ چاند ہوتا نہ ستارے، نہ سورج ہوتا نہ کہکشاں، نہ تم ہوتے نہ تمہاری نبوت۔ اب عزیزو شب جمعہ ہے نا، آج میں نہیں پڑھ سکا نا، جو ہر شب جمعہ پڑھتا ہوں پورا جملہ پڑھتا ہوں شروع سے آخر تک، ہر جابر سے لے کے حرم کعبہ تک، مجھے ایک جملہ پڑھنے دیجیے، آج آپ کو لطف آئے گا۔ آدم میں نے کائنات ان کے صدقے بنائی ہے۔ اب حدیث قصہ کا جملہ سمجھ میں آیا، یا ملائکتی و یا سکان سماوین انی ما خلقت سماوات دنیا ولا ارض ملیا ولا امر ملیا چادر کے نیچے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ شب جمعہ کا حدیث کے ساتھ جملہ سننے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کا حق ادا کر دیا آپ نے۔ ایک بار اپنی سلامتی کے لیے مل کے سلام دے دو۔ جب آواز دی نا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کیا کہا؟ اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا ویفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ یہ سورہ سعد میں بھی سورہ بقرہ میں بھی ہے، اٹھا کے دیکھیے گا۔ نحن نسبح بحمدک ملتے جلتے مفہوم کے ساتھ، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ پروردگار کیا زمین پہ خلیفہ اس کو بنائے گا جو جا کے فساد برپا کرے، خوریزی برپا کرے؟ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ ہم میں سے کسی خلیفہ بنا دے۔ فرشتوں کا جملہ بتا رہا ہے کہ فرشتے کہنا چاہ رہے ہیں کہ خلیفہ وہ نہیں ہوتا جو فسادی ہو، جو خوریزی برپا کرے، فساد برپا کرے، ہمیں بنا دے۔ ہم نے سے کسی کو نہیں بناتا، ہم تو تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ اب فرشتوں کو کہاں سے پتا چلا خلقت آدم سے پہلے کہ آدمی فسادی ہوگا؟ خلقت آدم سے پہلے ہی فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ آدمی فسادی ہوگا؟ یہ ایک الگ چیپٹر ہے، رات میں آپ میں سے جو لوگ بیٹھیں گے ان سے گفتگو کرتے ہوئے عرض کر سکتا ہوں، مجلس میں نہیں چھیڑ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی کو فرشتوں نے کہا، علماء نے 3 احتمالات دیے کہ فرشتوں نے کیوں کہا تھا، لیکن فرشتہ سب کو نہیں جانتا تھا نا، ان آدمیوں میں فرشتہ سب کو نہیں پہچانتا تھا نا، لہذا اب اللہ نے جواب دیا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ کہہ کے فرشتوں کو خاموش کر دیا۔ فرشتے خاموش تو ہو جاتے مگر آمریت ہوتی، وہ جو ڈکٹیٹرشپ کرنے کا حق رکھتا ہے مگر کرتا نہیں ہے،
حکمت اور دلیل پیش کرتا ہے، لہذا فرشتے خاموش تو ہو گئے، مگر اللہ نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے امتحان لے لیا. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ. تھوڑی سی یاد دیے کچھ آیتیں پڑھتا تھا تاکہ بچوں تک آیتیں پڑھتی رہیں. تھوڑا سا 5-7 منٹ اور بچ جائے گا، پھر آیتیں پڑھنا علم جزاکم اللہ. علم آدم الاسماء كلها. آدم کو سارے اسماء سے باخبر کر دیا، سارے ناموں سے باخبر کر دیا. ثم عرضهم على الملائکہ. اور پھر وہی نام جو آدم کو بتائے تھے، جو علم آدم کو دیا تھا، وہی فرشتوں کو بھی دے دیا. قال انبئونی باسماء هؤلاء. اے فرشتوں ذرا وہ نام جو میں نے تمہیں سکھائے تھے ان کے بارے میں بتاؤ. قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتوں نے عرض کیا خدایا پاک و پاکیزہ ہے تیری ذات، ہم تو اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے بتا دیا، اس سے آگے نہیں جانتے. اس کا مطلب جتنا بتایا تو اتنا ہی خدا پوچھ رہا تھا، اس سے آگے کو پوچھ رہا تھا، ہے نا، آگے کو پوچھ رہا تھا. اب عزیزان گرامی فرشتوں نے عاجزی کا اظہار کر دیا، ہم اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے، اس سے آگے بتا نہیں سکتے. اب آدم سے کہا یا آدم انبئہم باسماء هؤلاء. اے آدم تم بتاؤ ان کو. علم سے میں نے گفتگو شروع کی تھی، علم پہ آ گیا واپس. انبئہم باسماء هؤلاء. آدم ذرا ان کو ان اسماء کے بارے بتاؤ، باخبر کرو. اور جب آدم نے بتا دیا فلما انبأہم باسماء هؤلاء قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض. جب سنا دیا نا آدم نے بتا دیا ان اسماء کے بارے میں، تو اللہ نے کہا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا، فرشتوں سے کہا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ میں زمین اور آسمان اور غیب کی خبر رکھتا ہوں، جو کچھ غیب میں ہے زمین اور آسمان میں وہ سب جاننے والا ہوں. عزیزو آپ علم کی اہمیت کو سمجھیے. علم کا مظاہرہ آدم نے کیا، افتخار خالق آدم کر رہا ہے. افتخار خالق آدم کر رہا ہے. آدم کے علم کے اظہار پر اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میں جانتا ہوں، اور میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. دیکھو آدم نے بتا دیا. اب سنیے اللہ نے کیا تھا. آپ نے امتحان کے وقت، امتحان سے پہلے 2 بچے ہیں، دونوں بچوں کو ایک چیپٹر پڑھایا ہے، اسی میں سے اگر امتحان ہے تب تو امتحان ہے، لیکن اب پھر کمپیریزن ہوگا دونوں بچوں کا، ہے نا. لیکن آپ نے ایک بچے کو ایک چیپٹر پڑھایا، دوسرے بچے کو چیپٹر سے آگے کچھ پڑھا دیا، اور کوشچن نیکسٹ چیپٹر سے کر لیا. تو یہ انصاف ہے؟ یہ امتحان ہے. امتحان تو اسی وقت ہوگا جب برابر سے پڑھایا ہو. اس کا مطلب جتنا آدم کو بتایا تھا اتنا ہی فرشتوں کو بتایا تھا. فرشتوں سے کہا آگے کچھ بتاؤ، فرشتے مجبور ہو گئے. آدم نے بتا دیا تو آدم نے وہ نہیں بتایا کہ جو اللہ نے بتایا تھا. اللہ نے جو معلومات آدم کو فراہم کی تھی ان معلومات کو اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے ایک پر ایک رکھتے گئے، جوڑتے چلے گئے. 2 معلوم کے ذریعے سے تیسرے مجہول تک پہنچ گئے، نتیجہ پیش کر دیا. بس پتہ یہ چلا کہ آدمی کی شان یہ ہے کہ جو معلوم ہے اس میں رکے نہیں، تو معلوم سے تیسرے مجہول تک پہنچے. آدم پہنچ گئے تیسرے مجہول تک. اور تیسرا مجہول کیا تھا؟ اب اس کو پیش کرنے کا وقت نہیں ہے، مگر علماء بتاتے ہیں، جملے میں صرف کہہ رہا ہوں کہ علماء بتاتے ہیں وہ اسماء وہ کوئی آلو اور بیگن اور دال چاول کے اسماء نہیں تھے جس کا امتحان تھا. وہ اسماء حسنہ ہے. وہ اسماء حسنہ کہ جو اسماء حسنہ خدا کے اسامی کا مظہر ہے، یعنی آل محمد کی ذات. پتہ یہ چلا کہ آدم کو معصوم فرشتوں میں برتری ملی تو وسیلہ برتری اہل بیت کی ذات بنی. اچھا اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے. دوسری جگہ انی خالق بشر من طین وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي وَإِذَا صَفَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. کہ اللہ نے آواز دی میں تین سے مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، اور دیکھو جب میں اس کو برابر کر دوں
اور اس کا تصفیہ کرنے کے بعد اپنی روح پھونکوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا، سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ اللہ نے گرامی قرآن کہتا ہے فَاسْتَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ سارے فرشتوں نے ایک سیکنڈ میرے ساتھ رہیے گا، اور آج سے لے کے آخری مجلس تک 10 محرم تک تسلسل میں گفتگو ہے۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سو گیا۔ اس نے کہا، اللہ نے کہا استکبرتا ام کنت من العالین، اے شیطان کیا تو نے تکبر کیا یا تو بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ قالا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ شیطان نے بھی اپنا استدلال پیش کیا، قیاس اور آواز دی کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا فاخرج منہا انک رجیم، نکل جا تو مردود بارگاہ ہے۔ آیت سن لی، اب 2-3 لفظوں میں روکتا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ عزیزو، آپ کو میں نے 5 سال میں بیچ میں روکا ہے نا، تو یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کو ایسی مسائل پہ جانے دوں گا۔ فضائل کا وہی ماحول لانا چاہ رہا ہوں، بہت جلدی گوشے پیش کر رہا ہوں، 2-3 گوشے۔ اللہ نے کہا جب میں اس کا تفسیرہ کر لوں، جب برابر کر لوں، ہے نا، تو تم سب کے ساتھ فقعوا لہ ساجدین۔ مولا جو غدیر جو، پوری بیداری سننا۔ عزیزان گرامی، میں اپنی طرف سے حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج دوسری محرم کو آواز کی فکر کیے بغیر، حالانکہ شرح باقی ہے، تو آپ کو بھی اپنا حق ادا کرنا ہے۔ غدیروں کے حوالے جملہ کر رہا ہوں۔ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا، جب روح پھونک دوں تو تم فوراً سجدے میں گر جانا۔ فَقَعُوا لَهُ ساجدین، سجدہ کرنا۔ عزیزان گرامی، علماء کہتے ہیں آدم کا سجدہ کرنے میں اگر ذرہ برابر بھی فرشتے تاخیر کرتے تو شیطان کی صف میں کھڑے ہو جاتے۔ کیوں؟ یہ فوریت کو کس چیز نے سمجھایا ہے کہ فوراً سجدہ کرنا ہے، روح پھونکتے ہی سجدہ کرنا ہے، حکم ہوتے ہی سجدہ کرنا ہے۔ لفظ فعل عربی زبان میں ترتیب کو سمجھانے کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے 3 لفظ ہوتے ہیں۔ ایک ہے واو، جیسے ہم نے کہا جا زید وعمر، یہ صرف اشتراک کو سمجھاتا ہے کہ زید آیا اور عمر آیا۔ میرا گزشتہ سال کا جملہ اگر ذہن محفوظ ہوگا تو آج بات مکمل کروں گا تو آپ پہنچ پائے گا۔ جا زید وعمر، زید آیا اور عمر آیا، وعمر، زید آیا اور عمر آیا۔ اس میں پتہ نہیں کون پہلے کون بعد میں۔ میں نے کہا جا زید ثم عمر، زید آیا پھر عمر آیا۔ اس میں یہ پتہ ہے کہ زید پہلے آیا عمر بعد میں آیا، مگر کتنی دیر بعد آیا نہیں معلوم۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا جا زید وعمر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زید آیا پس فوراً عمر آیا۔ پس کا ترجمہ کرتے ہو اردو میں ہم نے فا کا، جب فوریت کو سمجھانا آتا ہے جا زید وعمر، زید آیا، اس کے بعد بلا فاصلہ عمر آیا، تو پتہ چلا جب فاصلے کو ختم کرنا ہوتا ہے تب لفظ فے کا استعمال ہوتا۔ پوری توجہ، قرآن نے کہا فَقَعُوا لَهُ ساجدین، جیسے ہی روح پھونکوں فوراً سجدے میں گرنا۔ فاصلے کو مٹانے کے لیے آتا ہے۔ اب ایک لفظ پڑھوں، بڑا میدان ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، ہاتھوں میں اٹھایا اعلیٰ من کن تو مولا ہو۔ نبی کی رسالت اور ان کے جانشین کی خلافت میں 3 دنوں کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر فوراً بلا فصل، سمجھے نا جملے کا کلمے کا مطلب بلا فصل خلافت علی کے قائل نہ ہوئے تو پھر وہی ہوگے۔
اللہ نے کہا استغفرتا، تو نے استغفار کیا، ہم کنتا من الکافرین من العلیم، یا تکبر کیا یا بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آدم کا سجدہ تو ہی وجہ سے نہیں ہو سکتا تھا، جب وہ متکبر ہوگا تو سجدہ نہیں کرے گا، یا بڑا ہوگا تو سجدہ نہیں کرے گا، بڑا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب سجدے کی بات ہو رہی تھی تو کچھ بڑے لوگ تھے، کچھ بڑے لوگ تھے، پورا مجمع میرے ساتھ ہے نہیں، کچھ بڑے لوگ تھے جن پہ سجدہ واجب نہ تھا۔ اب قرآن نے کہا کان من الکافرین، اب یہ جملہ چھوڑ کے گیا ہوا ادھورا مکمل کر رہا ہوں، کان من الکافرین، یہ کافروں میں سے تھا، کانا پاس کا سیگا ہے نا، پریزنٹ کا یا فیوچر کا نہیں ہے، کافروں میں سے تھا، ہو گیا نہیں، شیطان کافروں میں سے تھا۔ میں کہوں گا خدایا سارے مجمع کی توجہ، ایک جملہ غدیریوں کے حوالے کر رہا ہوں، میں کہوں گا خدایا جب تجھے معلوم تھا کہ یہ کافروں میں سے تھا تو بس میں عصمت میں رہنے کیوں دیا؟ بس میں عصمت میں رہنے کیوں دیا؟ جب نہیں جواب آئے، اگر یہاں رہنے کا موقع نہ دیتا تو کچھ کہہ دیتے کہ کیا کرے، اصل میں غلط صحبت مل گئی، بگڑ گیا۔ میں نے شیطان کو بس میں عصمت میں رہنے کا موقع دے کے یہ ثابت کر دیا شیطان بس میں عصمت میں ہو، اپنی شیطان جن کے چہرے سے آفس کی تھکان ظاہر ہو رہی ہے، اور شہزاد پہ آ گئے، 3-4 منٹ کے لیے آفس کی تھکان مٹا دیجئے اور ہمارے ساتھ آ جائیے، ایک بار مل کے صدا پر اللہ نے کہا دیکھو شیطان رہتا، ہاں جب سرکشی حد سے بڑھتی ہے نا تو باہر نکالا جاتا ہے، وہاں والے کو خروج کہہ کے نکالا جاتا ہے، یہاں والے کو خون مندی کہہ کے بڑھایا جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے کہا کہ شیطان تجھے کیا ہو گیا ہے، تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اس کو آخری جملہ فضائل کا اور مسائل، ربط مسائل، آخری جملہ، بہت سی باتیں میں نے چھوڑ دی اور بہت سی باتوں کو جلدی آپ کے حوالے کیا ہے، زیادہ اوپن نہیں کر سکا آپ کے حسن سماعت کو دیکھتے ہوئے اور وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے۔ میں آخر جملہ فضائل کا عرض کر رہا ہوں، سارے مجمع کا ساتھ چاہوں گا جیسے آپ سنتے ہیں اسی طریقے سے۔ اللہ نوازی یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس شیطان تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا۔ آخری جملہ ما منعک، کس چیز نے تجھے روک دیا، منع کر دیا سجدہ کرنے سے؟ اس کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ ہاتھ نہیں رکھتا۔ ایک طرف تو یہ اعلان کہ اگر اللہ کے لیے جسم کے قائل ہوئے تو مشرک ہو جاؤ گے، قرآن یہ کہتا ہے کہ میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اب توجیہ تو ہم کچھ بھی کر سکتے، سب آپ نے آزاد کر کے ایک اور سب آپ نے ہم تو توجیہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، توجہ آخری جملہ، ہم تو کچھ بھی توجیہ کر سکتے ہیں اور توجیہ کرنی بھی چاہیے، علماء نے بھی توجیہ کی ہے، مگر ابھی فی الحال لفظ پہ آپ کو روک رہا ہوں۔ اور اس عقیدے کے ساتھ آگے بڑھیے گا کہ اللہ کے لیے ہاتھوں کا تصور شرک ہے، اور اللہ نے کہا خلقت بیدی ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ ایک طرف خلقت آدم کے وقت کی داستانیں اور نبی کی حدیثیں بتاتی ہیں کہ کچھ شخصیتیں موجود تھیں خلقت آدم کے وقت، دوسری جانب قرآن نے کہا لما خلقت بیدی، میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اور وہ ہاتھ رکھتا نہیں تو یہ ماننا پڑے گا کوئی تھا صاحب ید،
ہاتھوں نے جس کے ہاتھوں نے خلیل بنایا، آدم کا پتر آدم کا خلیل بنایا، عزیزان گرامی اب وہ کون تھا ہاتھ؟ وہ کون تھا ہاتھ؟ وہ کون تھا ہاتھ؟ سنیے، آپ جیسے پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے، لیکن نوجوانوں کو لطف آئے گا، میں ذرا سا اس کو بدل رہا ہوں۔ کون ہے عزیزان گرامی؟ آخری جملہ ہے، صحن کعبہ میں کسی کو علی نے تھپڑ مارا، پورا بندہ میرے ساتھ ہے، علی نے تھپڑ مارا، تماچا رسید کیا، دربار خلافت میں روتے ہوئے پہنچ گئے، خلیفہ تبون کے دور کی بات ہے، دربار خلافت پہنچے، علی کی شکایت کی کہ علی نے مجھے حالت طواف میں تھپڑ مارا، وہ بھی کعبے میں حالت طواف میں، کہا اچھا کوئی تو وجہ ہوگی، کہ بلا وجہ صحن کعبہ میں تو گناہ ہے، جرم ہے، مجھے تھپڑ مارا۔ علی کو دعوت دی گئی، علی تشریف لائے، پوچھا یا علی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ نے تھپڑ مارا وہ بھی صحن کعبہ میں، تو علی سے پوچھا کہ یہ صحیح ہے؟ علی نے کہا صحیح کہتا ہے، میں نے تھپڑ مارا۔ کہ علی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ کہ یہ صحن کعبہ میں دوران طواف، توجہ، دوران طواف نامحرموں کو دیکھ رہا تھا، دوسروں کی ناموس پہ نظر ڈال رہا تھا، میں نے تھپڑ رسید کر دیا تاکہ طواف صحیح کرے۔ برے لوگ صحن کعبہ میں بھی برے رہتے ہیں۔ جیسے ہی نے کہا نا میں نے اس کو اس جرم کی سزا دی تھی، فوراً پلٹ کے خلیفہ صاحب اس کی طرف خطاب کرتے کہتے ہیں کہ تجھے جرم کرتے ہوئے عین اللہ نے پکڑا، جب اللہ نے مارا، عین اللہ کا کیا نام ہے؟ جرم کرتے ہوئے عین اللہ نے پکڑا، ید اللہ نے سزا دی، اس میں غیر اللہ کا کیا کام ہے؟ غیر اللہ کا کیا کام ہے؟ عزیزان گرامی مجلس کا وقت ختم ہو گیا، میں مصائب کے ایام ہیں، مصائب کی راتیں ہیں، چند جملے مصائب کی پڑھنا چاہوں گا۔ علم کو معیار برتری قرار دیا ہے۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف جب روانہ ہو رہے تھے اور کربلا پہنچنے کے بعد بھی جن شخصیتوں کو اپنے ساتھ بلایا ہے وہ سب صاحب علم ہیں۔ علم کی بنیاد پر عزیزو، میں حبیب کے مصائب آج نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ جملہ کہنا چاہوں گا، بہت سے لوگ موجود تھے لیکن اس زمانے میں مدد کے لیے جب دعوت دی تو کیا جملہ لکھا؟ من الحسین غریب الی الرجل الفقیہ، فقیر کی مدد کے لیے بلایا تھا۔ عزیزان گرامی، علم کی یہ اہمیت ہے۔ آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے؟ عزیزان محترم، غم کی شبیں ہیں، غم کی راتیں ہیں، یہ عشرہ محرم ہے، عشرہ غم ہے، عشرہ رضا ہے۔ میں شروع میں ہی آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، کل آپ نے ماشاءاللہ کریا کیا، آپ سبحایا، ہو سکتا ہے مسائب کے آگے میں میری آواز دب جائے اور آپ تک نہ پہنچ پائے، تو یہی سوچ سوچ کے روئیے گا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کو یہ شرف اللہ عطا کر دیتا ہے اس فرش عزا پہ آنے کے نتیجے میں کہ جس کے دروازے سے بھیک لینے فرشتے آتے تھے وہ بی بی آپ کے سامنے رومال پھیلا دیا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی آسانی سے آپ نے جملہ سن لیا۔ پیچھے کی اور بھی لائنیں بند کر دی جائیں، آگے کی چلنے دی جائیں تاکہ کسی کو رونے میں کوئی حیا نہ آئے۔ عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ رونے کی راتیں ہیں، رونے کی شبیں ہیں۔ چند جملے مصائب کے پڑھوں گا اور آپ جو حق ہے اس کو ادا کرتے ہوئے شہزادی کو حسین کا پرسہ دے لیجیے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، پہلی محرم کو مدینے سے قافلہ چلا، 28 رجب کو مدینے سے قافلہ چلا۔ کل کی پہلی محرم کی مجلس میں نے مختصر مصائب مدینے سے رخصت کے پیش کر دیے۔
آج دوسری محرم ہے. آج جانتے ہیں کون سی تاریخ ہے؟ آج اہل حرم کے مصیبت اور بلا کی سرزمین پہ پہنچنے کی تاریخ ہے. عزادارو یقیناً آپ سب گریہ کریں گے. تاریخ کہتی ہے کہ حسین جب کربلا کا سفر طے کر رہے تھے تو ابھی کوفے کی راہ میں تھے کہ اتنے میں امام حسین کو مسلم کی شہادت کی خبر ملی. یہ معلوم ہوا جناب مسلم مارے گئے. اللہ اکبر. اپنے وفادار بھائی کی شہادت کی خبر جب حسین ابن علی نے سنی تو پھر گریہ کرنے لگے, آنسو بہانے لگے, اور حسین نے آواز دی, میرے بھائی مسلم کی بیٹی کو میرے سامنے لایا جائے. میرے نوجوان بھائیوں خدا کے لیے رونے میں کوئی کمی نہ کرنا. میرے بچوں تمہیں بھی فاطمہ زہرا نے مانگا تھا خدا سے. میری قوم کے بچے حسین کے بچوں پہ روئیں گے. بچوں تمہاری بھی ذمہ داری ہے کرنا. حسین نے مسلم کی بیٹی کو بلایا. جب رقیہ سامنے آتی ہے نا تو امام حسین نے رقیہ کے سر پہ دست شفقت پھیرنا شروع کیا. اس کے رخسار کو بوسہ دیا, اس کو سینے سے لگایا. اللہ اکبر. خانوادہ رسالت کی بچی تھی, وہ سمجھ گئی کہ میرے بابا مارے گئے. ایک مرتبہ کہا, چچا میرے بابا کی خیر تو ہے, آپ تو ایسے محبت دکھا رہے ہیں جیسے یتیموں سے شفقت کی جاتی ہے. یتیموں سے شفقت کی جاتی ہے. ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں, بیٹا ہاں تم نے صحیح سمجھا, مسلم مارا گیا, میرا بھائی شہید ہو گیا. اب تم مجھے اپنے باپ کی جگہ سمجھنا. اس منظر کو وہیں پہ کھڑی ہوئی 4 سالہ سکینہ سکینہ کے ذہن میں تصور ہوا کہ جب کسی کا باپ مارا جاتا ہے تو اس سے محبت کی جاتی ہے, شفقت کی جاتی ہے. یہ تصور سکینہ کے ذہن میں محفوظ رہا یہاں تک کہ 1 مہینہ گزرا. کربلا کی تاریخ آ گئی 10 محرم. اب مقتل میں ایک مرتبہ منادی کی آواز گونجی, الا تجد الحسین کربلا. جیسے ہی حسین کی شہادت کی آواز بدور میں گونجی, سکینہ نے سوچا کوئی میرے پاس بھی آئے گا, مجھے بھی پیار کرے گا, میرے سر پہ بھی دست شفقت دے گا. ارے کسی نے تماچے مارے, کسی نے گوشوارے چھینے, کسی نے تالیاں بجائے, نشے کر دیا. آپ نے گریہ کیا. میں مجلس ختم کر دیتا مگر 2 مقصد سے مجلس آگے بڑھا رہا ہوں. ایک تو پہلا مقصد یہ ہے کہ جو ابھی تک فرش آزاد کی سعادت آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے حاصل نہیں کر سکا, بیوی فاطمہ کو آخر کے 2 جملوں میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے پرسہ دے دے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آج دوسری محرم ہے نا, مجھے آج کی تاریخ کا بھی تو کچھ حق ادا کرنا ہے. کیسی تاریخ آپ جانتے ہیں؟ اہل حرم کا قافلہ حسین ابن علی کی سربراہی میں اہل حرم پہنچے. کربلا یہ قافلہ پہنچا. سرزمین کربلا پر جب حسین پہنچتے ہیں نا تو رہبار رک جاتا ہے, زلزلہ ٹھہر جاتا ہے, قدم آگے نہیں بڑھاتا. یقین بات دیکھ رہے, حسین نے 7 گھوڑے تبدیل کیے مگر کوئی گھوڑا بھی آگے نہیں بڑھا. ایک مرتبہ حسین نے قلعے والوں سے پوچھا, میری گزارش ہے آخر میں تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیے, تھوڑا سا میرے قریب آ جائیے, تھوڑا سا آپ لوگ آگے ہوں, ذرا سا آگے آ جائیے. اگر کوئی باہر ہو تو اسے بیٹھنے کی جگہ مل جائے, اس لیے کہ گیٹ تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹھنے
کرنے کی جگہ نہیں ہے. عزیزانو تاریخ کہتی ہے معال مجلس پیش کر رہا ہوں. آخر کے دو چار منٹ جو ہے نا اصل تو اسی کے لیے مجلس ہوتی ہے نا. رونے میں کوئی کوتاہی نہ کرنا عزیزانو. یقیناً تم نے گریہ کیا ہے مگر دو جملے پڑھ رہا ہوں حق ادا کرنا. تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے قریہ والوں سے پوچھا کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے. لوگوں نے اصلی نام بتانے میں تعمل کیا کہ حسین پریشان نہ ہو جائیں. کسی نے کہا اس کو سرزمین نینوا کہتے ہیں, کسی نے کہا ماریا کہتے ہیں. الگ الگ نام بتائے گئے. یہاں تک کہ حسین نے ایک بار پوچھا کوئی اور نام بھی تو ہوگا, کوئی نام اور بھی ہے بتاؤ. تو کسی نے بہت سنبھلتے ہوئے آہستہ آواز سے کہا کہ مولا اس سرزمین کو سرزمین کربلا کہتے ہیں. یہ مصیبتوں کی سرزمین ہے, یہ بلا کی سرزمین ہے. جیسے حسین نے سنا کہا ہمارے خیمہ لگانے کی جگہ آ گئی. عباس یہیں پہ خیمے نصب کیے جائیں. دریا کے کنارے خیمے نصب کیے جانے لگے. دو جملے قیامت کے پڑھوں گا, ہر انسان گریا کرے گا اور جب سوچیں گے آنسو بہائیں گے. عباس سے کہا خیمے لگا دیے جائیں. اشرف اللہ آپ نے گریا کیا, خدا آپ کو اجر دے, خدا آپ کو جزائے خیر دے. کہا عباس خیمے نصب کرو. دو منظر جلدی عرض کر رہا ہوں. عباس نے خیمے لگا دیے نا. ایک مرتبہ زینب تھوڑی دیر میں توڑی حسین کے پاس آئی. آواز دے میری ماں اور بہنوں, جگر پہ ہاتھ رکھے تو جملے آ کے سننا. قیامت کے منظر پیش کر رہا ہوں. عزیزانو ایک مرتبہ زینب دوڑی ہوئی حسین کے پاس آتی ہے کہتی ہے ماں جائے ذرا جلدی سے اس سرزمین سے آگے بڑھ جاؤ. بھیا حسین ہم یہاں رکنا نہیں چاہتے, جلدی سے اس سرزمین سے آگے بڑھو. کیا ہو گیا کہا یہاں کچھ بدشگونی کے آثار رکھتے ہیں, بدشگونی کے آثار محسوس ہوتے ہیں. کہا زینب کیا وجہ ہے؟ کہا ابھی خیمے میں بیٹھے تھے ہی سکینہ کو لے کے بیٹھے تھے کہ ہم نے دیکھا فلاں سم سے کچھ خاک اڑی, وہ خاک آئی اور سکینہ کے بالوں میں پیوست ہو گئی. ہم نے اس مٹی کو بہت ہٹانا چاہا, سکینہ کے سر سے نہیں ہٹتی. ایسا لگتا ہے جیسے یہ خاک یتیمی ہے. حسین نے زینب کو سمجھایا کسی صورت خیمے میں بھیجا. زینب ہماری قیام گاہ نہیں ہے. زینب کہیں آخری جملہ بہت طلب ہو گیا زدارو. اب تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آتی ہے, کہتی ہے ماں جائے میرے بھیا میں کہتی ہوں نا یہ سرزمین ہمیں نظر سے نہیں آئے گی, ذرا جلدی آگے بڑھو. کہا بہن اب کیا ہو گیا؟ کہا ہے ماں جائے جب سے ہم خیمے میں گئے ہیں نا ایسا لگتا ہے جیسے پشت خیمہ سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. ایسا درد ہے اس آنسو میں, اس آواز میں. لگتا ہے جیسے کوئی ماں ہے اپنے لال پر ماتم کر رہی ہے. حسین نے Oh